آج میں بیٹوں کے بارے میں بھی کچھ بات گزارش کرنا چاہوں گا کہ ماں باپ اپنے بیٹوں سے بھی کتنے پریشان ہیں، اپنی اولاد میں سے اپنے بیٹوں سے کتنے پریشان ہیں۔ ماں نے بڑے شوق سے بچے کو پڑھایا، بڑی محنت کر کے مشقت کر کے، جن کے گھروں میں مالی معاملات تنگ ہیں وہ بیچارے مزدوریاں کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں یا کمیٹیاں ڈالتے ہیں یا جو غریبی دعوے کے اندر جتنا کر سکتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور جن کے مالی معاملات گزارا چل رہا ہے وہ اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ باپ تنخواہ کما کے لے کے آتا ہے اور ماں جو ہے وہ اس میں سے بچت کرتی رہتی ہے اور بچوں کو پڑھاتی ہے۔ بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں، بیٹے بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، اور محنت کر کے پڑھاتے باپ کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی، دو نوکریاں، تین نوکریاں، ادھار پکڑنا، ادھر جانا، کام کرنا، مشقت کرنا، بڑے افیسروں کی باتیں سننا، اپنے جو فیکٹری کے مالکان ہیں یا دکان کے مالک ہیں ان کی بہت ساری باتیں سننا، گالی گلوچ سننا، بہت سارا کچھ سننا، اور اس کے بعد اپنے گھر میں لا کے اپنے بیٹے کو پیسے دینے، فیسیں دینی، اور اپنے بچوں کے کپڑے لے کے آنے۔ بلکہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا، خاص کر آج بیٹوں سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا، آپ چیک تو کیا کریں اپنے گھر میں، ہو سکتا ہے میری بات میں کوئی کمی پیشی ہو، اے نوجوانوں اپنے گھر میں چیک تو کرو، جو شخص تمہیں کما کے لا کے دیتا ہے، باپ تمہارا جو تمہیں کما کے لا کے دیتا ہے، اپنے گھر میں جا کے خود ہی چیک کرنا، کپڑوں والی الماری کے اندر تمہارے سوٹ زیادہ پڑے ہوئے ہیں یا اس کے سوٹ زیادہ پڑے ہوئے ہیں، باپ کے سوٹ زیادہ رکھے ہیں یا تمہارے سوٹ زیادہ رکھے ہوئے ہیں۔ چلو اس میں ہو سکتا ہے کوئی نہ سمجھ میں آئے، خیال کرنا جا کے جو جوتی تمہارے باپ نے لی تھی 2 سال پہلے وہی پہنتا ہے، تم نے 2 سال میں کتنی جوتیاں توڑی ہوں گی، کتنی گمائی ہوں گی، کتنے سوٹ اور کتنی جوتیاں تم نے پرچیز کی ہوں گی، کہاں سے، کس نے لا کے دیا؟ ایک تو ہے نا جس کا سورس آف انکم ہے، امیر آدمی ہے، اس کا وہ تو اس سے باہر ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا اتنا ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے وسیع رزق دی تھی، مالک کا دے دیا، حلال اور پاک دیا تو آمین۔ لیکن اس طبقے کی بھی بات کریں گے، اس کی بھی بات کریں، دونوں طبقے کی بات کریں کہ مزدوری کر کے لا کے دیا، بچوں کو پالا، بڑا کیا، جوان کیا، تعلیم مکمل کی، تعلیم مکمل کرنے کے بعد چاہے امیر آدمی کا بچہ ہے چاہے غریب آدمی کا بچہ ہے، بچے کو بڑے شوق سے پڑھا کے تعلیم مکمل کی، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد بچے کو نوکری لگ گئی۔ اب نوکری لگتے ہی پیسے آنا شروع ہو گئے، اے نوجوان یہاں اب تیرا امتحان شروع ہو گیا، پیسے آنا شروع ہو گئے۔ اب کیا ہوا، پیسے پیچھے سے زیادہ آ رہے ہیں اور ابا جی کو اور امی کو کم دیے جا رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے آپ کما کے لے کے آ رہے ہو، لیکن کیا تیرے والدین کا اس میں کچھ نہیں ہے؟ قرآن کیا اعلان فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اچھا چلو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی محنت کر کے لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب والدین کو تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ اب ہے، ٹھیک ہے، کچھ گھرانوں میں بچوں سے امیدیں ہوتی ہیں والدین کو، کما کے لائیں گے تو گھر کا نظام بہتر ہوگا، وہ گھر کے لیے کر رہے ہیں نا، ذات کے لیے تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، والدین کو امیدیں بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ تیرے پیسے کے بھوکے نہیں ہوتے، نہیں، وہ بھوکے کس بات کے ہوتے ہیں کہ تو نوکری پہ جائے، واپس آ کے 10 منٹ کے لیے اپنے باپ کے پاس بیٹھ جائے۔ اللہ